الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے ہمدم کشمیری، غزل نمبر 2 اور شعر نمبر 2۔ میرے دائیں بائیں تھیں پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ جو پرچھائیوں کا معنی ہے چھاؤں یا سایہ یا عکس، پتھر کا معنی ہے بھاری چیز، وزنی یا سنگ۔ اس شعر میں شاعر ایک تعجب خیزی کا عمل کار فرما ہے۔ ایک طرف تو شاعری کردار کے طور پر کہا گیا کہ دائیں بائیں، دوسری جانب کہا گیا ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی پتھر نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس درخت کے سائے میں نے زندگی کی بہاریں گزاری ہیں اور اس کے سائے میں راحت محسوس کی، تو پھر میں کیسے اس پر پتھر سے وار کرتا، میں کیسے اس کے خلاف ہو جاؤں جس نے مجھے زندگی بخش ہوائیں اور پرچھائیاں دے کر دھوپ سے محفوظ رکھا۔ شعر نمبر 3۔ خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پیکر نہ تھا۔ تو حقیقت کا معنی ہے اصل یا جڑ یا سچائی، پیکر کا معنی ہے چہرہ، صورت یا شکل۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے خوابوں نے حقیقت کا روپ پا لیا، یعنی جو میں نے دیکھا اور پایا بظاہر حقیقت نہیں مگر حقیقت سی معلوم ہوتی ہے۔ وہ خواب میں کسی پیکر کو چھو کر کہتے ہیں کہ وہ لمس کیسا تھا جس کو میں نے خواب میں دیکھا اور چھو کر محسوس کیا، اس کی مہک ابھی تک میرے پاس ہے اگرچہ پیکر موجود نہیں ہے۔ شعر نمبر 4۔ چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ افسوں کا معنی ہے جادو یا منتر، چھا گیا کا معنی ہے پھیل گیا یا سایہ کرنا یا عکس پڑنا۔ چھت کا معنی ہے سائباں یا دوسرا معنی اس کا ہے ٹپاؤ۔ اس شعر میں ہمدم کشمیری کہتے ہیں کہ شہر کی حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے، ہر طرف ایک قسم کا سناٹا اور سکوت سا چھا گیا تھا، گویا کسی نے جادو ٹونا کیا ہے، یعنی سبھی خاموش ہوئے ہیں، حالانکہ جب چاند طلوع ہوا اور اس کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی شخص چھت پر نہیں آیا۔ غزل نمبر 2 کا آخری شعر نمبر 5۔ ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ صدا کا معنی ہے آہٹ، گونجی کا معنی ہے آواز کا چکرانا یا شور و گل ہونا، ہمدم کا معنی ہے رفیق، یار، تو در کا معنی ہے دروازہ۔ اس شعر میں ہمدم کشمیری کہتے ہیں کوئی ایک آواز جو میرے کان میں بہت دیر تک گونجتی رہی، پتہ نہیں یہ آج وہاں کس کی آواز ہے جو وہاں بہت دیر تک گونجتی رہی۔ اور شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ہمدم، یہ آواز کیا ہے اور کس کی ہے، اگرچہ میرے قلب و ذہن میں جہاں کوئی شعوری دوست رہتا ہے،
لیکن جب دروازے پر میری نظر پڑی تو کوئی دکھائی نہ دیا، لہٰذا یہ اپنی اندر کی آواز ہے جو اندر ہی سے روح کو محسوس ہوتی رہی، اگرچہ بظاہر دروازے پر کوئی دکھائی نہ دے رہا ہے، پھر بھی آواز ہے تو یہ ضمیر کی آواز ہے۔ تو آگے سے سوال ہے، سوال نمبر 1 اسی ہمدم کشمیری کا، پہلی غزل کا دوسرا شعر پڑھ کر بتائیے کہ شاعر کو کس چیز کا گماں نہیں تھا۔ تو اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ شاعر کو اس چیز کا تو نہ گماں تھا اور نہ یقین کہ ہمارے شہر سے انصاف، برادری، رواداری، مہمان نوازی، بھائی چارہ اور اخوت جیسی چیزوں کا جنازہ نکالا جائے گا، اور یہاں چور، اچکے اور لٹیرے حکومت کریں گے، ہر طرف ناانصافی اور جہالت کا بول بالا ہوگا، اور اس بھائی چارے اور انصاف پرور شہر سے روشنی ختم ہوگی اور ہر طرف ظلمت کا راج ہوگا۔ باقی السلام۔